برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام صلوات نگہبان رسالت جناب ابو طالب بلند تر صلوات اتنی کثیر تعداد میں نوجوان یہاں تشریف فرما ہے کر آپ کی طبیعت عالیہ ناگوار پر گزرے تو قرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر درود بھیجیں محمد و آل محمد کی صلاح اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی محمد الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ جَعَلَهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَ ذَهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن الله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صلوات حمد ہے اس اللہ کی توجہ کی زیادہ ہوتا ہے مجھے اگر ابتدائی سخن میں ہی آپ کی زندہ مقدس اور شاداب سماعتیں حسب روایت اور حسب دستور میسر آ جائیں تو میں اپنی تقریر کے پہلے فقرے سے ہی اپنے موضوع میں قدم رکھنا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے کہ اس فقرے کی وصولی کی رسید وہی بھجوائے گا جو ولایت کے کسی نہ کسی سینے تک کا سفر طے کر چکا حمد ہے اس اللہ کی توجہ ہے یہ حمد ہے تو پہلے فقرے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وظیفے والے کون ہیں سقیفے والے کون ہیں میں اختر عباس کو خامخواہ پریشان ہو گئے تھے یعنی اب تو آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں یہاں رک کر تقریر کو ایک لمحے کے لیے اپنی مذمت کر دوں کہ اختر عباس کو خامخواہ گھبرا رہے تھے کہ برائے شہر میں پہلی بار جا رہے ہو اللہ جانے سننے والے سنیں گے تو ان کا مزاج کیا ہوگا یہ بات تو تمہیں گھر سے نکلنے سے پہلے سے معلوم ہونی چاہیے تھی کہ علی والے دنیا کے جس مرضی گوشے میں رہ رہے ہو مزاج ایک جیسا ہی ہو جو جہاں بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی لاؤ جس کا جوشی صاحب سے تقریر کے پہلے فقرے کو ملاحظہ فرمائے گا کہ آفیشلی تقریر کا پہلا فقرہ میں آپ کی نظر کر دیتا رہا ہوں اور اسی میں ہی سیکھی ہوئی ہے میری آج کی تقریر اور اسی سے ہی لپٹی ہوئی ہے میری آج کی تقریر حمد ہے اس اللہ کی جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا خدا کی قسم میں تو زندگی بھر بھی اگر صرف اس کہے ہوئے فقرے کی تشریح کرتا رہو نا تو اختر عباس نہیں کروڑوں اختر عباس کی جوانیاں قربان ہوتا اس فقرے کی تشریح نہیں ہو سکتی حق ہے اس اللہ کی جس نے 14 کو 14 بار
रहे हो तो मैं भी दाद दे रहा हूँ, लेकिन जो खामोश हैं हैरत में अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी इजाफत करूँ एक सवाल के साथ। या आखिर एक को 13 और बार ज़हूर की जरूरत क्या पेश आ जाए? जाहिर है कि इस मशरक़ी सरशाज़ा पर तशरीफ लाने वाला हर वाजिबुल एहतराम नहीं, वाजिबुल बहिश्त अज़ादा। देखिए मुझे तो दुनिया भर में जहाँ भी जाऊँ चेहरों से बरखुद रहती ही है, लेकिन इज़्ज़त मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम यहाँ बैठे हुए चेहरों के हसीन होने की अदा ही कुछ और है। नहीं जो खामोश है इसलिए नहीं कि ये मेरे सामने आ गए हो, खुदाए मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम खा के कह रहे हो, हमारे यहाँ हसीन चेहरा कहते ही सिर्फ उसे है जो अल्लाह के चेहरे की मोहब्बत में हसीन है। भाई बात समझ में आई है तो मेरे साथ मिलके कहो ना, हर वो चीज जो मैं आपके लिए लेकर आया था उसे मैंने रख दिया है किनारे, क्योंकि अभी यहाँ सुनने वालों को तो अपना नसीब पढ़वाने का हुनर आता है। तो अब जब मुझे मजबूर कर दिया है, यानी बुजुर्गों में भी नौजवान समाहत है, यानी सादा लफ्जों में अली के इश्क में सलमान समाहत है, उन्होंने मजबूर कर दिया। इन्होंने अच्छा एक मिनट मैंने उतना बड़ा खतीब नहीं हुआ, और ये जो कुछ उम्र बता की नाले नसीदी करने का सिला, और बाखुदा यही मैं आने वालों को बताता हूँ, तो दुआ इस कौम का बच्चा बच्चा जाकिर हो, सिर्फ जाकिर नहीं जाकिर हुसैन हो, और अजीब अजीब शक्लों में नाम जाकिर रख लेने से कोई जाकिर नहीं बनता। ये तो इस कौम से लेकर सब, ये तो मेरी कौम से लेकर कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात आपकी शादाब समातों की नजर करता हूँ कि जिस हस्ती का के मौजू का तवाफ करने के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए, जाहिर है कि ये तो किसी अज़ादार को याद दिलाने की जरूरत नहीं कि आज की ये आज से लेकर बल्कि ये 3 रोज़ा बचाने से ज़्यादा मंसूब जिस ज़ात है उनसी से बात से वो हरम है अली इब्न अबी तालिब का। मुझे मजबूर कर दिया है, लेकिन मैं सिर्फ इशारतन साहिबान इशारत के लिए अपने कलाम का एक बदला आपकी नजर कर देता हूँ। लेकिन ये शेर है, ये शेर के बारे में बता दूं कि शेर सुना भी शेरों की तरह जाता है और इसे सुनाया भी शेरों ही की तरह जाता है। मैं सिर्फ बदला नजर कर देता हूँ ताकि अंदाजा हो जाए कि पढ़ने वाला क्या कहना चाह रहा है, सुनने वाले कहाँ तक सुन सकते हैं। अर्श पे तस्वीर थी जो हूबहू रहमान की, देखो तो मेरा साथ मैं मिसरा नजर कर देता हूँ। अर्श पे तस्वीर थी जो हूबहू रहमान की, फर्श पे मोतर हकीकत थी बहू इमरान क्या। सुना ही दिया तो वो जो पीछे बैठे हैं वो भी साबित करें कि किसी हस्ती के बिठाए हुए जबरदस्ती के नहीं बिठाओ। कि ये मेरे नानी छोटे छोटे बच्चों का भी तो जी चाह रहा होगा ना कि वो अली के जिक्र में बोल पड़े। सुना है अली के जिक्र में बोलता ही वही जिससे अल्लाह की अपनी ज़बान पर राज़ी हो। और जो छोटे छोटे बच्चे बुजुर्गों से तो बस नीचे में बात करने का तो सपोर्ट भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे इनका भी मैं देख रहा हूँ जी चाह रहा है कि ये बड़ों की तरह दाद दें, लेकिन हो सकता है ये सोच के दाद ना दे रहे हो कि भी हमारी उम्र क्या है। तो मेरे बच्चों याद रखते दाद ना दे रहे हो कि भी हमारी उम्र क्या है। तो मेरे बच्चों याद रखना या उम्र का वैसे भी कोई काम नहीं है। यहाँ सिर्फ और साल का कोई काम नहीं। वो पानी आने बजने से आसान है क्या हसीन गुलदस्ता सजा रखा है
اور اس خانوادے کی بھی مالک خیر فرمائے کہ جس کی برسہ برس کی یہاں پر ریاضتیں ہیں، جو یہاں ہر عزادار کی ہر ادائے معصوم سے جھلک بھی رہی ہے، صادر ہو رہی ہے، اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اتنا نور ہے خدا کی قسم اس وقت عشق علی کا آپ کے سینوں سے جو آپ کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ میرے سامنے ہیں، عزت محمد والے محمد کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اتنا نور ہے اس وقت آپ لوگوں سے جو صادر ہو رہا ہے کہ اگر دور پہ پڑ جائے تو چکنا چور ہو جائے۔ تو طویلوں کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے کہیں سے اپنی 3 روزہ مجالس سیاضہ کی گفتگو کا آغاز کر رہا ہے، لہٰذا بانیان مجلس سیاضہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر عزادار کا، ہر واجب البہشت عزادار کا، اور ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے اجازت ہو تو 4 مصرے چند مصرے مجھے اور یاد آ گئے، لیکن اختراباس کا طواف نہیں چکے گا، موضوع سے میں نہیں ہٹ رہا ہوں، بس پہلے مصرے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں اردو ادب سے کتنی ہو گئے تھے، اور آسان کہنا مشکل ہے، مشکل کہنا آسان ہے۔ آپ جو گھبرا رہے ہیں، مشکل ہی کیا جو مشکل کو شان کے صدقے میں حل نہ ہو۔ اجازت ہے جس میں نظر کروں، سنا ہے خطیب، لیکن کیا کروں اندر کا شاید پتہ نہیں کیوں پہلی ملاقات میں باہر آ گیا۔ اجازت ہے؟ سنا ہے مجلس کے بانیوں نے رکھی ہے مجلس بنام زہرا، مجھے توقع ابھی بھی نسبتاً زیادہ تھی، بزرگوں سے نہیں البتہ نوجوانوں سے نسبتاً زیادہ تھی۔ سنا ہے مجلس کے بانیوں نے رکھی ہے مجلس بنام زہرا، اور یہاں تک آئے گا چل کے بس وہ غزل سے ہے جو غلام زہرا۔ تم سننے والے کو چاہو تو میں کیوں رکھوں؟ سنا ہے مجلس کے بانیوں نے رکھی ہے مجلس بنام زہرا، اور یہاں تک آئے گا چل کے بس وہ غزل سے ہے جو غلام زہرا، جو بد نسب ہے کہاں سے آئے سمجھ کے اس کی مقام زہرا، ارے قسم خدا کی خدا بھی آیا ہے مجھ سے سن رہے کلام زہرا۔ پہلی ملاقات میں اس طرح گفتگو کی جائے، لیکن یہ تو ثابت کرو کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ جتنے علی والے یہاں جمع ہیں اتنے کبھی وہاں بھی جمع رہ چکے گا، جو معرفت کے جس سینے پہ ہے اسی کے لیے تھا یہ فقرہ۔ سنا ہے لیکن میں 2-4 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، بس گزارش کر رہا ہوں کہ جب میرے اور آپ کے مالک کے نام کا نعرہ لگے اس کے جواب دینے کی ادا بھی باجماعت ہونی چاہیے۔ اور ایک منٹ میں آپ کو شکر گزار ہوں، لیکن اتنا بڑا خطیب نہیں ہوا، لیکن وفاق حکومت ہو، ضلع حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، ضلعی حکومت ہو، ریگولر انتظامیہ ہو، ان سب کے لیٹر ہیڈ پہ لکھوا کے دے سکتا ہے ہمارا پاس۔ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے، علی کے نام پہ اٹھانے سے نہیں۔ جو جہاں بیٹھا ہے دونوں ہاتھ بلند کر گیا، ایک بھی سبھی، ایک کلمری، ایک قلندری، نعرہ حیدری۔ سنا ہے مجلس کے بانیوں، لطف والا ہی منظر ہو رہا ہے، سنا ہے مجلس کے بانیوں میں رچی ہے مجلس بنام زہرا، اور جہاں تک آئے گا چل کے بس وہ غزل سے ہے جو غلام زہرا، اور اس وقت جو بد نسب ہے کہاں سے آئے نسب ہے۔ دیکھو ہمارے ہاں خوش نصیب کہتے ہی اس خوش نسب کو ہے جسے سیدہ کی خوشیوں میں خوش ہونے کا سلیقہ آتا ہے۔ جو بد نسب ہے کہاں سے آئے سمجھ میں اس کی مقام زہرا، اور قسم خدا کی خدا بھی آیا ہے مجھ سے سننے کا نام زہرا۔ مجھے یقین تھا، بیت ضائع نہ کیجیے گا، مجھے یقین تھا کہ میری محنت یہاں پہ آ کے وصول ہوگی، نبی ادب سے کھڑے رہیں گے سکون سے بدلے بطول۔ میں نے جتنی مرتبہ اپنی مان کر کے شان سے کوئی بھی مصرع پڑھا نعرہ علی کے نام کا لگا، کاش کہ آپ سمجھ جاتے مجلس کے اندر ایک مجلس ہو چکی ہے، یعنی آپ کا یہ نظام جس نظام میں اور آپ نادانستہ بھی سب ہو چکے ہیں، آج سمجھ میں آیا کہ جو فرش زمین پر بیٹھ کر حجاب پہ جلی ہو اور اس کا اپنا حجاب علی ہو،
जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता वो आज जानते। ये दो जन जो खामोश रह गए उनकी खामोशी उनकी सिर्फ याद दिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि बतूल नाम नहीं, लक़ब नहीं, बतूल तखल्लुस नहीं, बतूल ओहदा है, बतूल रुतबा है, बतूल मंजिलत है। और ये है अरबी के लफ्ज़ बतला से। तारीफ कर ले अरबी को, जो अरबी जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, जो बुनियादी तौर पे इब्तिदाई मुब्तदी हैं मदारिस के, जो जिन्हें नाज है छोटी सी चार दीवारी में बैठ कर एक किताब के दो तरफ उलट कर ये कहते ना कि मुझे अली समझ में आ गया। की नजर कर रहा हूँ और बड़े मुबल्लल अंदाज में कर रहा हूँ। बतूल अरबी का लफ्ज़ नहीं, ओहदा मिनल्लाह, कम अज़ कम मिनल्लाह। अच्छा एक मिनट, चूंकि मैं इस बस में आप समेत कदम रखने जा रहा हूँ, आपके नसीब से कदम रखने जा रहा हूँ, इस बात की हैरत में कदम रखने जा रहा हूँ जहाँ बड़े बड़े नबियों की नालैनी उतरवा दी जाती है। अभी तो मैं इस लफ्ज़ी बहस में नहीं जा रहा कि नालैन से मुराद क्या है, लेकिन चलो एक कुछ उलमा की तफसीर मेरी निगाह में आ गई, अगर इजाजत हो तो ये उधार में उतारता चला जाऊँ। कुछ उलमा और उलफा का ये कहना है कि नालैन से मुराद हजरत मूसा के दिल में जो उनकी बीवी की मोहब्बत थी वो थी, जो नालैनों की तरह मूसा के दिल में बैठी हुई थी। देखो बड़ा कलेजा चाहिए ये कहने के लिए और उसको समझने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा, लेकिन मुझे पता है कि दोनों प्रोडक्ट्स मौजूद है यहाँ, है ना, दोनों वैरायटीज मौजूद है यहाँ। और अर्ज़ खिदमत ये है कि कहने वाले ये कहते हैं कि जनाब मूसा के दिल में उनकी ज़ौजा मोहतरमा की जो किसी उम्मती की बेटी नहीं, नबी ज़ाती है या नहीं। अच्छा ये बात और है कि वो नूर पे, बल्कि दूर पे जो नूर पूरा नहीं दिखा, सिर्फ 80,000 में नूर की झलक देखी, तो उसके सिले में जो नूर मूसा के अपने चेहरे से निकलने लगा, सुना है वो नबी ज़ाती होके बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो जब 80,000वां नबी ज़ाती बर्दाश्त नहीं कर सकी, पूरा नूर किसी उम्मती की बेटी कैसे आगा? मैंने कह दिया जो पहुंचा है उससे सलाम है, जो रह गया है तशरीह के लिए 2-3 दिन है अभी मेरे को, लेकिन ये मेरा मौजूद इस वक्त नहीं, ऐसा नहीं तोहफा नहीं है तो और क्या है, दिल चाह रहा है तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ, लेकिन अगर 2-4 को नागवार गुजर रहा है तो मैं मौजूद बदल सकता हूँ। खैर से अकीदा बदलने वालों में से नहीं। ये जो कुछ है ये आप बाकी मुझे आपकी समाहतों से मिली है। मेरी तो दुआ है लोग सब के लोग इस वक्त जो एक अख्तर अब्बास को देख रहे हैं, दूसरे को जो अख्तर अब्बास को सुन रहे हैं, मेरी तो दुआ है मालिक दोनों को नजर बद से महफूज रखें। थोड़ा सा साथ दीजिए मेरा। मूसा के दिल में जो नालैन की तरह अपनी ज़ौजा की मोहब्बत बैठी हुई थी, उसे देखकर अल्लाह ने कहा मूसा ये बात ये हैरत है, पहले अपने दिल से अपनी बीवी की मोहब्बत को निकाल। पता नहीं तुम इशारा समझ क्यों नहीं रहे। पहले अपने दिल से अपनी बीवी की मोहब्बत को निकाल, फिर मेरी बारगाह में कदम रखना। ऐसा ही है ना, यानी अगर अब इजाजत है कह दूं, कसम खुदा की यही तो रुक कर निस्बते अली और बतूल पे रश्क करने को जी जाता है कि मूसा अगर बीवी की मोहब्बत के साथ कदम रखे तो इबादत काबिल कबूल नहीं, अली बीवी की मोहब्बत के बगैर कदम रखे। अभी क्या है, क्या हर्ज है? एक बार आदम को फिर बनता हुआ देखने में क्या हर्ज है? इजाजत लीजिए। ये तो अब देखिए बात आ गई, अगर बुरा नहीं बनाए तो यही से बात बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। और ये तो शुरू जमाना बात है ना कि जब मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा कि जब मेरे और आपके मालिक अब्दुल्लाह हुसैन शहंशाह मौसम मौला हुसैन के सफीर को जंजीरों में जकड़ के उस इब्ने ज़ियाद बल्कि इब्ने बहुत ज़ियाद
یہ کہہ دیا کہ ذرا نوجوانوں کی توجہ مبذول ہے کہ جب مسلم ٹھیک ہو گئے اس سے ورنہ حکومت کو بے شمار کہہ دینا چاہیے تھا سمجھ ناراض مت ہو جائیے کہ جب پہلی مرتبہ حسین کے شیر کو سنجیدوں میں اچھا یہ جو نہیں جانتا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں خدا کی قسم یہ تو ایسے ایسے خوشی ہے اور میرا تو جی چاہے گا کہ جو کچھ میرے سینے میں ہے اور جس کی امانت ہے وہ اس تک پہنچے لیکن اب چونکہ گفتگو یہاں تک آئی گئی ہے تو پھر ایک فقرہ سنا دیتا ہوں اب قربان ہو جائیں اس کے لیے یعنی اکثر علماء کا فقرہ ہے کہ مسلم میں اور 14 میں فرق ہی اس ایک سفارت کا ہے ایک منٹ میں دلیل دوں گا وہ شیعہ نہیں جو خاموش رہتا ہے مسلم میں اور 14 میں جو فرق ہے وہ اس ایک سفارت کا ہے کیوں اس لیے کہ 14 اللہ کے سفیر ہیں سبحان اللہ ہم نے حق ادا کر دیا سبحان اللہ اور مسلم اللہ کے 5ویں سفیر کا سفیر 5ویں سفیر کا سفیر اور جو عقیدہ جناب مسلم کا کم از کم وہ عقیدہ ہونا چاہیے تھا میرے اور آپ کا اور جتنے آدمی یہاں پر ہے اور وہ لوگ کم از کم کیونکہ اسی کو تو کہتے ہیں صحیح مسلم میرے مولا جانتے ہیں آج ایک تقریر میں پتہ نہیں کتنی تقریریں ہو چکی ہے لیکن میں اپنے موضوع پر واپس آ جاؤں اور سنے وہ جو آپ سننے کے قابل ہے وہ جو کم از کم شیعوں کا کم از کم معیار ہے اجازت ہے اب میں پڑھوں جو آپ کا مزاج ہے جب مسلم کو زنجیروں میں جکڑا ہوا لے کر آیا گیا ابن زیاد خدا کی لعنت ہو اس کو اس کے دربار میں لے کر آیا گیا یہ بڑے مستی سمت اور مستی اقتدار میں آ کر منبر پر بیٹھا کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حکومت اس کی کیفیات کی داد کون دے گا وہ سمجھا تھا کہ یہ حکومت اس کی ہے اس نے مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو جانتا ہے میں بڑی تیزی سے سمجھ لوں اس نے جانتا مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ کہا اب لفظ پر لفظ ہے العیاذ باللہ اپنے قول کو فرمایا بشو دیکھیں کہتا ہے مسلم حسین کی بیعت سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنی ہتھیلی کو ہوا میں دراز کیا اس نے کوئی جو بھکاریوں کی عادت رہی ہے میری کیفیت کا ساتھ دے دیا جو میرے ساتھ ہم سفر نہیں میں اس کا سے شکوا بھی نہیں کرتا لیکن باہر مسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا مسلم حسین کی بیعت سے دستبردار ہو جا اور میری بیعت کر تمام ہو جاؤ مسلم نبی کا مزاج دیکھو جھگڑے ہوئے بظاہر دربار بھی کسی کا لیکن مسلم کے دل پہ تو حکومت کسی اور کی ہے اب تم دیکھو تیور کیا ہے جیسے اس نے کہا کہ مسلم حسین کی بیعت سے دستبردار ہو جاؤ میری بیعت کر قربان ہو جاؤ پہلا تحفہ ہے صاحبان والوں کے لیے مسلم سے بزیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو وہ ہاتھ خلافت کے ڈھیر پہ کیسے آ سکتا سننے والوں کے کیا کہہ رہے ہیں جن ہاتھوں نے طہارت کا قرآن چھوا ہو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہاتھ خلاصت کے ڈھیر پہ کیسے آ سکتے ہیں جب حسین کے سفیر تھے اس کے شیر تھے ان کے شیر کی پتہ نہیں وہ تیور دیکھے نا تو ابن زیاد نے بھی اپنے لہجے پہ نظر ثانی کیا اور کہتا ہے اچھا مسلم اگر تم حسین سے اتوار ہے مسلم اگر تم حسین کی بیعت سے دستبردار نہیں ہوا تو میں نے تیرے لیے موت تجویز کی ہے اب ادھر دیکھنا ممانت آنکھوں میں نے تیرے لیے موت تجویز کی ہے سبحان اللہ مسلم ابن زیاد کا جیسے یہ جملہ سنا تو فکر آگا کون سی موت وہ موت جو ہم سے ڈرتی ہے اور ان حالات میں وباؤں بھرے حالات میں جہاں کم از کم موت کا ڈر بھی لگا رہتا ہے اجازت ہے یہ تو ایک الگ بات ہے کہ بہت سو کی زندگی کی موت بن گئی ہے بہت سو کی موت ہی وہ زندگی کا آغاز ہے لیکن موت اس کی ہو جسے موت کی حقیقت برداشت نہیں سمجھے موت کے باطن میں تو جھانکو
نیم کے 40 یہ ملاقات کی روشنی ہے. نیم کے 40 پاؤ کے 6 کتنے ہوئے؟ ساہیوال میں بھی 46 دے کے 400 446 4 کو 4 8 8 اور 6 14. اب سمجھ میں آیا شیعہ اتنا گلے کیوں لگا لیتے ہیں اسے؟ اجازت ہے؟ کون سی موت جو ہم سے ڈرتی ہے؟ اب یہ تحفہ ہے اختیارات مومن. اچھا ہم پڑھیں تو غالی ایسے نہیں کہ سنی سنائی پڑھ کے یہاں سنا رہا ہوں. خاک جاتی ہے میں نے بھی قوم کے اندر اور ہر صدیفے میں شریک بھی ہوا. باہر باہر سے دیکھنے کے لیے آج کون صدارت کر رہا ہے لیکن ہر جگہ آنا جانا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ مدینے میں سب سلمان نہیں تھے. اجازت ہے لیکن وہاں بھی علماء کی شان بھی یہ فطرہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم ریاست میں اور تقوی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اب اس کے پاس مر کے اختیاری ہے. اچھا علماء کی شان میں یہ برداشت ہو جائے گا اور حسین کے سفیر کی شان سے بڑھ کر تو بہت کیوں آ جاتی ہے. اب جناب مسلم یہاں یہ فطرہ کہتے ہیں تو تمہارا یہ وقت آیا ہوگا. جناب مسلم یہاں سے کون سی موت ہو جو ہم سے ڈرتی ہے؟ اب کہتے ہیں زیادہ بھی سن ہوتے رہیے کرائے کی حوالی بھی سن کہ مجھے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں خود نہ جاؤں. اگر میں نے یہ بھی پہنچا دیا نا خدا کی قسم تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کے آغاز ہو گیا ہے, میری توقع سے بہت بہتر ہو گیا. میں اپنے موضوع سے نہیں چوکا ہوں. یہ جبھی تو مسلم تقریر کا سہارا دیا ہے میں نے. اجازت ہے کہ کون سی موت جو ہم سے ڈرتی ہے مجھے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں خود نہ چاہوں. تو تھا یہ بھی بلا کا حاضر جواب کہ میں اچھا مسلم کب چاہے گا تو کہ تجھے موت آ جائے؟ تب مسلم اطمینان کا عرش بن کر ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ابن زیاد مجھے موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک میں تمہیں اور تمہارے ان حوالیوں کو یہ نہ بتا دوں کہ حسین کہتے کسے ہیں. بس جس کا ہاتھ اٹھائے اپنی امانت دوسرا ہاتھ بھی اٹھائے وصول کرنے کے لیے کیونکہ اب اختر عباس قرآن ہے اس تحفے کو جو آپ کے لیے لے کر آیا. اس وقت مسلم رقیق نے پورے دربار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ کون حسین؟ کہتے سو میں مسلم عقیل کا بیٹا. تم لہجے سے بھی نہیں سمجھے بات کہا جا رہی ہے. میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن عبد المناف کا سفیر بن کر آیا ہو کہ جس کی ماں اگر عالم ارواح میں تسبیح نہ کر دے تو آدم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کون ہے. اب گھر جا کے ایک مرتبہ سوچنا ضرور کہ ایک اگر تسبیح نہ کرے تو عرش والوں کو پتہ نہیں چلتا اللہ کون ہے. دوسرا سجدہ نہ کرے تو فرش والوں کو پردے رکھے تو پھر پردے والا لقب بھی اسی کو ملے گا. اجازت ہے میں نے تو ایک بار بھی کھڑی نہیں دیکھی جب وقت کے مالکوں کی بھی اصل کا ذکر ہو رہا ہے. یہ زمان و مکان کی کیا اچھی حقیقت اور اجازت ہے. مجھے یقین تھا اور صحیح تھا کہ میری محنت یہاں پہ آ کے وصول ہوگی اور نبی ادب سے کھڑے رہیں گے سب سے مدعے بطول ہوگی. اجازت ہے میں اپنے دیوروں کو سنا مجھے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے جو نہیں سمجھ پا رہے کہ گفتگو کس کی ہو رہی ہے اور یہ کس حقیقت کی بات ہو رہی ہے کس مستور کی بات ہو رہی ہے. یعنی بس مجھے سمجھنے کہ یہ ذات کے بارے میں تو میں نے یہ تک سنا ہے کہ یہ جو 14 محمدوں کی فہرست علی ہے نا آپ نے مجھے مجبور کیا. یہ جو 14 محمدوں کی فہرست علی ہے کب کس محمد کا علی پردہ بن کر کون سا محمد سامنے آ جائے. سنا ہے ان امور میں بھی مرضی کسی مرضیہ کی چلتے ہیں.
فرما رہے ہیں یہ تو بڑے بڑے علم کے پہاڑوں سے برداشت نہیں ہوتا. اور جو خاموشی اور بھی نہیں سمجھ پائے, جو بچے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے. بات بچوں سے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات بچوں والی ہو رہی ہے. یہ ہنر بھی صرف ہماری شیعہ قوم کے پاس ہے کہ دیکھ کسی کو رہے ہوتے ہیں, سنا کسی کو رہے ہوتا ہے. ایک مصرے میں ایک نہیں ایسی کروڑوں کائناتوں سے بڑی حقیقت پوشیدہ کرنے جاؤں سے ایک مصرے میں اس کی ساتھی بنا جانا, اس میں چھوٹے مطالب کا غور فرمانا. قوم زہرا, قوم سیدہ, میں قربان نبی کی دختر, خدا کا پردہ, علی کی ہمسر جناب زہرا. نہیں ایسے تھوڑا سا اور, نبی کی دختر, خدا کا پردہ, علی کی ہمسر جناب زہرا. ہے لفظ کن جس کی دسترس میں وہی تو ہے انتخاب زہرا. میں قربان اپنی بیوی کے ہر انتخاب کے. چلو آپ دیکھو ماتمی سے بھی زیادہ کون قیمت دے گا جملے کی. قربان ہو جاؤں جس کے گھر کا سب سے چھوٹا حسین ہو. اسے آج محمد کے گھرانے حکمت کی زبان عصمت میں بطول کہتے ہیں. جناب زہرا اور ہے لفظ کن جس کی دسترس میں وہی تو ہے انتخاب زہرا. کہہ دوں پھر سنیں, نبی کی دختر, خدا کا پردہ, ولی کی ہمسر جناب زہرا اور ہے لفظ کن جس کی دسترس میں وہی تو ہے انتخاب زہرا. جہاں بشر نے خدا کو سمجھا وہاں سے آگے حجاب زہرا. سبحان اللہ, نبی کی دختر, خدا کا پردہ. یہ مستورات تک جاری ہے ہمارا. بس تو پھر میں مستورات کی دعا کو اور یہ شعر نظم کر رہا ہوں, سنا آپ کو رہا ہوں, مستورات کی طرف کر رہا ہوں. چھٹے مصرے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات یہ یہاں تک کیوں آئی ہے. اور کہ شریف ماں ہوگی ایسا ہی نبی کی دختر, خدا کا پردہ, ولی کی ہمسر جناب زہرا. ہے لفظ کن جس کی دسترس میں وہی تو ہے انتخاب زہرا. جہاں بشر نے خدا کو سمجھا وہاں سے آگے حجاب زہرا. اور قرآن سے پوچھو قرآن کیا ہے, قرآن کہے گا کتاب زہرا. بات کر دیا میں نے مولانا, قرآن کہے گا کتاب زہرا. ارے علی کی زوجہ کا ذکر سن کر اگر ہو خوش تو یہ کام کرنا, پہلے تشکر ادب سے جا کر تم اپنی ماں کو سلام. جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام ہستی امام شاہ جی کہاں تشریف فرمائے, مجھے نظر نہیں آ رہے. بڑی محسن نقوی عظمت ہے انہیں. کاش کے میں اس قابل ہوتا, یا آل محمد کی فرش میں کیا معجزہ نہیں ہو سکتا. میری خواہش ہے کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی مجھے یہ موقع ملتا کہ میں محسن نقوی صاحب کو یہ شعر سناتا. لیکن بہرحال مجھے یقین ہے کہ آپ زیادہ غور سے سن رہے ہیں, آپ زیادہ قریب سے سن رہے ہیں. ہمارے تمام ذاکرین کے درجات بلند فرمائے جو دنیا سے چلے گئے, اور جو ہیں ان کی خاص حفاظت فرمائے, اور اس قوم کو نظر بد سے محفوظ رکھے. وہ جس کے بچے محنت کی ہے اس وقت پر, وہ جس کے بچے خود نہیں, وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام میں ہستی امام بن کر, اجالا بھر دیں جو شام میں بھی. والے ہو سبحان کی کیا بات ہے. اگر آپ نے اس میں تو سمجھو وہ پڑھ دیا مجھے جو پڑھ رہا ہے. یہ جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام میں ہستی امام بن کر, اور اجالا بھر دیں جو شام میں بھی شعور صبح دوام بن کر, جو بھیک سورج کو دے رہے ہیں. تو مجبوری ہے نا, علم کو علم بھی رد کرتا ہے. اور میں نے کہنے کو تو میں نے کہہ دیا سورج, سننے والوں نے بھی سن لیا سورج. ہاں, اور یہ چاند سورج اس میں تقریریں بھی بہت ہوئی ہیں, لیکن کسی کو کسی سے تشبیہ دینے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کہیں اللہ نے انہیں پہلے تو کسی اور سے تشبیہ نہیں دے رکھی.
کا مقصد یہ ہوگا نا کہ ہاں اس حقیقت کا تعلق اور ہمیں لطف آ رہا ہے، تو بس میں بھی یہی سمجھ کے اس میں قدم رکھ رہا ہوں. اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ شمس والضحیٰ، اگر مجھے قسم ہے روشن، مجھے قسم ہے سورج کی، جب اس کی شعاعیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیں، والقمر اذا طلاها، اور مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. سورج کے ہاتھ خاموش رہ گئے، میری طرف دیکھیے گا. تو یہ ہے آیت کا ظاہری ترجمہ، لیکن اس آیت کا باطن کیا ہے کہ عید کا دن تھا. مسلمان اسلام سے بھی زیادہ شوق سے منا رہا ہے. میں تو نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی خوشیوں کو نظر لگے کسی بھی، لیکن میں صرف عرض کروں کہ عید کا دن تھا. گلشن تطہیر کی فضاؤں، کہہ دو ذہن توحید کی بہاروں، حجرہ شریعت کے اندر بیٹھ کر جب رسالت اپنے لباس سے نورانیت سے مزید سج دھج کر باہر تشریف لائی، تو کہتے ہیں میرے اور آپ کے کہاں میرے وہ شیعہ سنی، بالخصوص وہ سنی دوست جو کہتے ہیں شیعہ شان رسالت پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے اور تم میں فرق ہی یہی ہے کہ ہم جو شان رسالت پڑھتے ہیں وہ تم سے برداشت ہی نہیں ہوتی. ناراض مت ہو جانا، کہاں وہ جو مولوی سے سنی، کہاں وہ جو مولا سے سنی ہوئی، فرق تو ہوگا نا حضور. میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اس خطبے کو. کہتے جب لباس نورانی سے سج کر سرکار کے ساتھ باہر تشریف لائی نا، تو سرکار محمد مصطفیٰ کا چہرہ ایسے سورج کی طرح چمک رہا تھا. اس کی شعاعیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. کہتے تب خالق محمد نے رفتار محمد پہ آیت نچھاور کر دی. تم نے لطف، مجھے لطف آنے لگایا، تب یہ آیت نچھاور کر دی. کہتے نزل جبریل من العرش علی الارض، جبریل نے عرش چھوڑا زمین پر آیا. یا یوں سمجھ لیں اپنی زمین چھوڑی، اپنے عرش کا نام. سننے والے ہیں خدا کی قسم، مجھے تو لطف ان کو دیکھ کر آ رہا ہے جو مجلس دیکھ بھی رہے ہیں، مجلس سن بھی رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اپنا عرش، اپنا زمین چھوڑ کر جب اپنے عرش کی طرف آئے، تب رسول کو لے کے مسکرا کے کہا بعد از السلام، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ. مجھے قسم ہے اس چمکتے ہوئے سورج، اس چمکتے ہوئے نہیں، اس چمکتے ہوئے سورج جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی. رسول مسکرائے، مسکراہٹ کو جبریل نے اذن رخصت سمجھا. کہتے ہیں جبریل اپنی سمجھ گئے، مصطفیٰ اپنی منزل کی طرف. بلا تشبیہ تحفہ یہ ہے پہلا. دوسرا تیسرا قدم اٹھایا رسول نے کہ گیا وہ جبریل واپس اور مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے رحمت تبریزہ تھا، اور مجھے قسم اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا رہا. اب جو غیور رسول نے مڑ کے دیکھا تو علی پیچھے پیچھے چلے آ رہا. میں نے کہا تم نے دی میں تمہارے شکر گزار ہوں. اب سورج کسے کہا؟ رسول کو. چاند کسے کہا؟ شوہر بطول کو. میں نے تو میرا ساتھ کہا نا، سورج نبی، چاند علی، چاند علی، سورج نبی. میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوں، جسے اللہ نے سورج کہا اس نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، اور جسے اللہ نے چاند کہا اس نے سورج کا بات. شکر گزار نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس تشریح میں بھی قدم رکھوں. سورج کو دے رہی ہے تمام ماہ تمام بن کر، وہ چادلہ بھرنے جو شام میں بھی شعور صبح تمام بن کر، وہ جس کے بچے چلا رہے ہیں نظام ہستی امام بن کر، وہ چادلہ بھرنے جو شام میں بھی شعور توجہ شعور صبح تمام بن کر، جو بھیک سورج کو دے رہے ہیں تمام ماہ تمام بن کر، اور سلام کرتے ہیں انبیاء بھی ادب سے جس کو غلام بن کر. ارے صدا پتہ نہیں تمہیں سنائی دے رہی ہے یا نہیں، صدا یہ چکی کی گردشوں سے بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، صدا یہ چکی کی گردشوں سے عطائے صحرا کی آ رہی ہے. ملائکہ ہے فقیر اس کے، یہی تو سب کو کھلا رہا ہے.
علی علی مدد میں پڑھ علی مدد کبھی حق کی عدد نکالے 1 کے 8 کاف کے 100 108 1 اور 8 9 نہیں سمجھ میں آیا جبھی تو موالی علی کے عشق کی میں چت کے مست ہو کر فرض نہیں عرش میں علی حق کا نعرہ لگاتے ہیں تمہیں انہیں پتا ہے علی کے ساتھ سوائے بطول کے کوئی جچتا ہے حق بھی یہی ہے کہ اسے بیان کر دیا جائے کیسے عذاب ہوا کر کوئی اتار لے جائے سوچنے والوں پر تو بطول نام نہیں نکلا ہے عربی کے لفظ مثلا سے جسے یاد ہو قرآن مجید کی آیت مبارکہ میرے ساتھ مل کے پڑھو فذکر ان واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا میرے حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کر اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جا میرے حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کر رب کا نہیں اسم کا وہی اسم جو برداشت نہیں ہو رہا لوگوں سے اذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا توجہ وہ جو قاریان قرآن ہیں یقیناً سب ہیں میرے حبیب اپنے رب کے اسم کا ذکر کر وتبتل الیہ تبتیلا اسی سے نکلا ہے بتلا بیتلا دعائی والا نہیں دعائی سے تو پھر باتیں ہو گئے بیتلا یعنی سب سے کٹنا اور کسی سے جڑنا پھر سنو وذکر اسم ربک اپنے رب کے اسم کا ذکر کر اور سب سے کٹ کر اس سے جڑ جا یعنی جو مخلوق سے جڑے نہیں اور خالق سے کٹے نہیں اسے عربی میں کہتے ہیں بطول میں آپ کا شکر گزار ہوں ہو گئی میری آج کی تقریر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا میں اپنے سننے والوں پر پھر سنے بات جو مخلوق سے جڑے نہیں خالق سے جدا نہ ہو اسے عربی میں کہتے ہیں بطول اب سمجھ میں آیا کہ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ مریم تھے اپنے دور کی بطول لیکن کہاں وہ جو صغرا بطول کہاں وہ جو کبرا بطول اور کہاں وہ جو العظما بطول میں ابھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ لیکن اگر کوشش میری یہی ہو اگر دل چاہ رہا ہے میرے سننے والوں کا آپ سمجھیں جناب مریم کی شادی کیوں نہیں تھی وہ تھی اپنے دور کی بطول اور اگر ان کی شادی ہو جاتی مخلوق سے جڑ جاتی خالق سے کٹ جاتی مریم تو رہتی بطول نہ رہتے تو اس کی غیرت کو گوارا ہی نہیں تھا کہ یہ مریم بطول نہ رہے لیکن اب عجیب حسن اتفاق ہے پھر کہتا ہوں یہی پہ رکیا دی اور بطول کی قسمت فرش کرنے کو جی چاہیے یا نہ چاہے یعنی مریم کی اگر شادی ہو جاتی تو مخلوق سے جڑتی خالق سے جدا ہو جاتی گھر جا کے سہبان سوچنا ضرور کہ اللہ جانے سیدہ کیا ہے جو علی کی زوجہ بھی رہی اور خالق سے جدا بھی نہیں سامنے گرامی قدر قرآن مجید کی شوہر آفاق آیت کو اپنی 3 روزہ مجالس ازا کی تقاریر کا سرنامہ سوغن قرار دیا یہ سورہ مبارک ہے حجرات کی پہلی آیت جو آل محمد کی دہلیز پر سجدہ ریزی کا پروٹوکول سکھا رہی ہے اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانا عبد المالک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مالک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے کر دوں ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا اے علی والو اگر کوئی جذباتی ہو کے اٹھ کے چلا نہیں جائے یہ سن کے دیدی کا ترجمہ نے اپنی طرف سے کر دیا لعنت بھیجتے ہیں اس پہ جو اپنی طرف سے ترجمہ کرے کیا تم نے اپنے رسول جس کا کلمہ پڑھتے پڑھتے زبان تھک نہیں رہی
کیا تم نے ان کی زبان سے نہیں سنا کہ یہ گل ایمان ہے جو گل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے؟ بات آ گئی انگریز چولہا اس کو کب تک اپنے بچوں کو ادھوری حدیثیں یاد کرانے کا نتیجہ دیکھ لیا وہ جسے کہتے ہیں دیکھ لیا لاپرواہی کا نتیجہ. گھبرائے وہ جو نہیں دے. اچھا دیکھیں عرض خدمت یہ ہے کہ ادھوری حدیثیں ادھورے قصے ادھورے واقعات بھاگنے والے بھاگ گئے نام بھی تو بتانے تھے بچوں کو. گھبرائے نہیں میں آج نہیں سنا رہا لیکن آپ نے اپنے بچوں کو کم سے کم جتنے آپ کو پتا ہے وہ تو بتا دیا کریں. بڑوں کے بچے کنفیوز زندگی گزار رہے ہیں لیکن میں تو چاہوں گا کہ بچے کلیئرٹی ویژن کے ساتھ جو ہے بالکل کلیئر ویژن کے ساتھ بڑی سے جتنی بھی بدعقیدتی کی دھوند کیوں نہ ہو ان کا ویژن علی کی ولایت کے صدقے میں کلیئر ہونا چاہیے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے نا. تو بہرحال میں صرف بچوں کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں بزرگ تو مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ فلاں جنگ میں جب میرے اور آپ کے مالک نے ایک اور سر کاٹا اور پھر مفتخرانہ انداز میں چھیر تلمی کی یاد ہے تو سنا ہے کسی چیمپئن نے میرے اور آپ کے رسول کو یعنی اللہ کی محبت کو یاد دلانے کی کوشش کی. استغفر اللہ اور کیا کہا یا رسول اللہ ان اللہ لا یحب المتکبرین اللہ تو تکبر کرنے والوں کو سخت پسند کرتا ہے. اور ابھی معاذ اللہ تکبر بھری چال چل رہے ہیں. ایک بار کس سے کہا رسول سے جو عالمین کے لیے کیا رحمت. اب دکھاؤں تو رحمت للعالمین کے بدلتے ہوئے تیور. ادھر دیکھنا جیسے ہی کس نے کہا یا رسول اللہ علی تکبر بھری چال چل رہے ہیں رسول اس کی طرف بڑھ کے کہتے ہیں مغفر اللہ فاک اللہ تمہارا منہ توڑ دے. آخر آواز پڑھ دیا تو نے صاحب عالم ہے جو ارادہ بھی نہیں تھا وہ میں نے سنا دیا. میری طرف دیکھیے گا مغفر اللہ فاک اللہ تمہارا منہ توڑ دے. ایک بات ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہو جائے کہ رسول رحمت للعالمین ہے اس لہجے کی گفتگو تم سے صادر ہو ہی نہیں سکتی. فا کہتے ہی منہ کو ہے وجہ کہتے ہیں چہرے کو. اللہ نے فا کی طرف اس لیے تو اللہ کے حبیب نے فا کی طرف رسول کہہ رہے ہیں تو اللہ ہی کہہ رہا ہے نا تو کم سے کم عقیدہ ہے نا ہمارا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کی روشنی میں یہ فیصلہ بھی محمد کی اللہ کا ہے. اجازت ہے اس اللہ کا ہے جو العلی بھی ہے العظیم بھی. ایسا ہے یا نہیں؟ اب چلے اس کی دلیل ہے کچھ لوگ اس کی بھی برداشت نہیں کرتے. اس کی دلیل ہے اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو علی کے منکر کا چہرہ دیکھتے ہی نکل جاتا ہے. جسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلے پھر کبھی سے لیکن میں اشارہ کر سکتا ہوں گھبراہٹ تو نہیں. اچھا رسول نے جیسے کہا مغفر اللہ تمہارا منہ توڑ دے. تو ان کے لیے کوئی ناراض ہو جائے نالا ہو شکوہ کرے حضور ممبر کے لیے کوئی تقاضے ہوتے ہیں ممبر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے. جب ممبر کا اتنا تقدس ہے تو جب اگر آپ سرکار کی ساتھ سے کوئی بات سنا رہے ہیں تو ترجمہ مفہومی کر دیتے ہیں. اچھا مفہومی کیا کر لیں نہیں ہو سکتا ہے رسول یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اللہ تمہارا چہرہ بگاڑ دے. چلو ہمارا گھر تو اس سے بھی پورا ہو رہا ہے. ایک منٹ اگر اجازت ہے تو کہہ دوں فکرہ اور کیوں نہ بگاڑے اللہ تمہارے چہرے کو. تم نے اللہ کے چہرے پہ جو انگلی اٹھائی ہے فرمائی تھی رسول نے یہ حدیث. بات کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا. بس ہو گیا وقت ہو گیا مجھے اندازہ ہو رہا. تب میرے اور آپ کی سرکار سے اپنی مرتبہ نے حدیث فرمائی تھی اللہ فاک اللہ تمہارا منہ توڑ دے. اما تعلم تم نہیں جانتا برز ایمان کلی الى الکفر کلی یہ کل کا کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو ترجمہ کیا غلط کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہوا نا پھر اے علی ایمان ہو خبردار نہ اللہ سے آگے بڑھنا نہ رسول سے آگے قدم بڑھنا. ان اللہ سميع علیم کو کیا اللہ سنتا بھی ہے اور علیم ہے. عالم نہیں علیم ہے. بزرگ حوصلہ افزائی فرمائیے تو مجھے واجب ہے کہ میں اس
اس کا تعاقب کرو. عالم نہیں علیم، حامد نہیں حمید، شاہد نہیں شہید. یہ ہے حروف مشبہ بالفعل. اور جیسے حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے اس کو اجازت ہے تھوڑا سا تحفظ ہے. دیکھیں ہم اور آپ ایک مخصوص موضوع پہ چھپی ہوئی ایک کتاب کے 2 رنگ الٹ کر اس مخصوص علم کے عالم ہو گئے. عالم تب تک رہے جب تک وہ معلومات حافظے میں رہی. ادھر حافظہ زائد ہوا، عالم عالم نہیں رہا. یعنی یہ ہے عالم کی شان، کبھی ہے کبھی نہیں. لیکن علیم کہتے ہی اسے جو جب سے ہے عالم ہے. بس ہو گئی میری محنت سوالات ہو گئی. ابھی بھی عالم ہے اور جب تک رہے گا عالم ہی رہے گا. جس طرح وہ اپنے تعارف میں کہتا ہے هو الولی الحمید، کہ وہ ولی بھی ہے اور وہ حمید بھی ہے. اب حامد ہو، حمید ہو، محمد ہو، ہے تو حمد ہی سے نام. یعنی جس کی جو ایک بار بھی حمد کرے وہ حامد، جس کی حمد ہو بسم اللہ وہ محمود، جس کی بار بار حمد ہو اسی کو تو محمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو لطف آیا یہ وقت آیا ہوگا. جس کی بار بار حمد ہو وہ محمد، اور حمید کہتے ہیں اسے جو جب سے ہے عالم، جب سے ہے حمد کر رہا ہے، ابھی بھی حمد کر رہا ہے اور جب تک رہے گا حمد ہی کرتا رہے گا. ڈاکٹر صاحبان میں بیٹھے ہوئے دیوانوں کے مجمع، بلکہ اس مقدس مجمع کی نمائندگی کرتے ہوئے ماننے والے تیری بارگاہ زندگی میں دست عظم چھوڑ کے اختر عباس زیدی سوال یہ کر رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر مخلوق اپنی آخری سانس تک اسی تک دو میں لگی رہی کہ بس کسی طرح تیری ایک بار ڈھنگ والی سلیقے والی حمد ہو جائے. لیکن من حیث المخلوق تیری مخلوق ہو کر بھی، جو تجھے لے کر تیری مرسوخ ہو کر بھی یہ حق ادا نہیں کر سکی کہ تیری حمد ہو جائے. اور تو کہہ رہا ہے کہ تو حمید ہے، یعنی جب سے ہے حمد کر رہا ہے. اب یہ بھی تو بتا تو کس کی حمد کر رہا ہے؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں 2-4 باتیں اور کروں، لیکن بس اسی پہ ختم کر دیں. باقی کل یہاں سے اجازت ہے. تو جو حمد کر رہا ہے تو کس کی حمد کر رہا ہے؟ اور اس بات میں سے کبھی پردہ ہٹتا ہی نہیں ہے. مسلمان کے لیے تو نہیں ہٹتا. یہ نصیب بھی سلمان ہی کا ٹھہرا کہ مسجد نبوی میں جب میرے اور آپ کے رسول نے یہ حدیث سنائی جو شیعہ سنی کی دونوں کی کتابوں میں متفق علیہ زینت بن کر اب بابری سر فرق رہا کرتی ہے کہ ماں اٹھاؤنا سوا اٹھاؤ شیخ مار ہوں. رسول نے فرمایا کہ ایک وقت تھا جب ہمارے اور اس کے سوا کسی شے کا تصور نہیں تھا. مسلمان سن کے خاموش رہے، سلمان سن کے تڑپنے لگا. اپنی جگہ سے بلند ہو کے کہتے یا رسول اللہ، اگر جب نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ لو نہ قدر نہ عرش نہ کرز ہے، جب آپ اور اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں تو یا رسول اللہ پھر دونوں طرف کا مشغلہ کیا تھا؟ یا بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ تب رسول نے مسکرا کے کہا تھا سلمان تیرے لیے یہ جان لینا کافی ہے، ہم اس کی حمد کرتے تھے وہ ہماری حمد. خدا کی قسم ایک ترجمہ کر لوں پھر کوئی حق ادا نہ ہونا کیونکہ نے حق ادا نہیں کیا. ترجمہ کر لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام پڑھو گے ایمان والو یعنی والو یا تقدموا بین یدی اللہ ورسول سے اللہ سے آگے بڑھنا ہے نہ رسول سے آگے بڑھنا ہے. ایک منٹ رک جائیے. کیوں گفتگو کی ہے زیادہ بڑا کیوں قرار دیا ایسا ہے؟ اس لیے کہ جس بیچارے کو آج تک رسول سمجھ میں نہیں آئے اسے بدول کہاں سمجھ میں قدم نہیں بڑھانا کس سے؟ اللہ سے آگے اور پھر رسول سے آگے. ہوگا کیا اور کیا کیا نہیں کرنا؟ ترجمہ کر لوں یا ایھا الذین آمنوا پھر کہہ رہے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو.
وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہاں انہیں ایسے بھی آواز نہیں دیا کرو جیسے ایک دوسرے کو اپنا جیسا سمجھ کے بلا لیتے ہو. اگر اس میں سے ایک عمل بھی انجام دیا انتحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل ایسے حبط کر لوں گا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. دیور تو دیکھو اپنے مالک کے. اب ایک منٹ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ نہ نبی سے آگے بڑھنا، نہ الجدی سے آگے بڑھنا، یعنی نہ جدی سے نہ نبی سے. ایک سیکنڈ رکیے گا ایک لمحے کے لیے. مالک کوئی بد نصیب مخلوق تیری محبوب کی ذات سے آگے بڑھ سکتی ہے اس لیے کہ تیرے حبیب نے زمین پہ جسم رکھا ہے. پہنچائے اسے میں سلام کرتا ہوں، جو رہ گیا ہے اسے بھی کوئی شکایت ہے. یعنی تیرے محبوب کی ذات تو پیکر میں ڈھک کے اتری ہے، سایہ بھی رکھتی ہے، سایہ بھی نہیں رکھتی ہے، اور یہ مقام بھی رکھتی ہے، یہ حیثیت رکھتی ہے. مطلب ہے نا کہ کوئی چاہے تو آگے بڑھ سکتا ہے. مالک تو بدن ہی نہیں رکھتا، تو جسم ہی نہیں رکھتا، تو صرف اسم رکھتا ہے. وہ اسم جس کو سن کے شیعوں کی روح مچل جاتی ہے، تو اس اسم کا بھی مالک ہے. پتہ نہیں بیٹھے یا چلے گئے، میں تو بہت کچھ کہہ چکا ہوں. دیکھو علی کے لیے اللہ ہونا شرط نہیں، البتہ اللہ کے لیے علی ہونا شرط ہے. میں نے بڑی جگہ سے کہہ دیا ہے، پھر سنو میرا پاس کہہ رہا ہوں، علی کے لیے اللہ ہونا شرط نہیں، اللہ کے لیے علی ہونا شرط ہے. اس لیے کہ علی کہتے ہیں بلند کو، علی کہتے ہیں علو کو، علی کہتے ہیں علی کو. اور اگر کوئی جدی سے ذرا سا بھی علی لگا پھر تو جدی بھی وہی کہلائے گا. ہے صبح والوں کے لیے، لیکن پانے والے تو جسم رکھتا نہیں، مخلوق تو سے آگے کیسے بڑھے؟ آج میں یہی کہہ رہا ہوں. تفسیر فرات اس کا حوالہ ہے، تفسیر فرات. اور تفسیر فرات بھی اسی آیت یعنی پہلی آیت آیت اولا کی تشریح میں حاشیے میں لکھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ قال علی بن ابی طالب. میرے اور آپ کے علی مولا یعنی عزت وہاں ولایت بنا شوہر بطول مشکل کشا علی مولا فرماتے ہیں کہ جس نے جب زائد کی تلاوت ہوئی نا تو اس نے کہا نا، مولا نے پوچھا تھا کیا پڑھ رہے ہو؟ یعنی آیت کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے بڑھنا. تو کہا کہ اللہ سے آگے بڑھنا اگر چاہو بھی تو کیسے بڑھو گے؟ تو گھبرا گیا، کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، بدن تو وہ رکھتا نہیں، مجسم تو وہ ہے نہیں، تو اس آگے بڑھا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں یہی والا تو علی ہے جو سب سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن جب ولایت اندر اتر جائے نا تو پھر سامنے نہیں دیکھتی کون بیٹھا ہوا. جو حق ہے اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ بیان کر دیا جائے. اور حوالہ بھی سنا چکا ہوں ان کے لیے جو حوالوں سے مطمئن ہوتے ہیں، ورنہ مومن کی شرط یہ نہیں جو حوالوں پر ایمان لائے، مومن کی شرط وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے. میں تفسیر فرات کا حوالہ نظر کر دیتا ہوں. تفسیر میں علماء فرما رہے اور میرے مولا فرماتے ہیں بات وہ نہیں جس طرف تیرا ذہن جا رہا ہے. گھبرا کے کہتا ہے یعنی پھر بات کیا ہے؟ مولا اپنے سینہ توحید جنہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں جس نے میرے اور میرے 11 بیٹوں سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، دیا میں نے اپنا تحفہ. جس نے میرے اور میرے حیرت 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 ادھر کہا نا تو آپ مجھے مجبور کیا میں تحفہ اور دو. اور کہتے جس نے میرے اور میرے 11 بیٹوں سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے آگے بڑھ گیا. ایک منٹ کی طرف دیکھیے گا، ان کا ذکر اللہ کا ذکر، ان کی طرف بڑھنا اللہ کی طرف بڑھنا، انہیں کہیں سے نکالنا طرف تیر پھینکنا اللہ نہ کرے، ایسے جیسے تم نے اللہ کی طرف تیر پھینکا. یا اگر رسول کسی کو کنکر مارے تو رسول توحید نہیں آ کے کہتے ہیں کہ میرے حبیب کی کنکریاں آپ نے تھوڑی ماری ہے، یہ کنکریاں تو ہم پھینک رہے ہیں، یہ
یہ تیر آپ نے تھوڑی چلایا، یہ تیر تو ہم چلا رہے ہیں. یعنی جہاں ان کا تیر پھینکنا اس کا تیر پھینک رہا ہے، جہاں ان کا پتھر برسانا اس کا پتھر برسانا ہے، وہاں انہیں نکالنا اسے نکالنا ہے، تو وہاں انہیں بلانا بھی تو اسے ہی بلانا ہے. میں نے ابھی کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں کہ وہ جن کے اذہان میں اللہ جانے کیسے کیسے سوالات آ جاتے ہیں. تو اب رسول نے اب یہ علی کا فیصلہ ہے، میرے اور آپ کیا نہیں ہوگا کہ علی فیصلہ آخری فطرہ ہے. اب تو قسم کھانے کو تیار ہوں، آخری فطرہ ہے تو گھبرائے نہیں، باقی کل ملاقات ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اور میرے 11 منٹ سے قدم آگے بڑھائے وہ ایسا جیسے اللہ سے آگے بڑھ گیا. یعنی علی سے جو آگے چلے وہ ایسا جیسے اللہ سے آگے چل رہا ہے، حسن حسین سے آگے بڑھتا ہے جیسے اللہ سے آگے چل رہا ہے. اب میری مشکل آسان کرو، تقریر آج اب ختم ہو رہی ہے، یہ شروع ہو رہی ہے، فیصلہ آپ پر چھوڑا میں نے، لیکن میری مشکل آسان کرو. میں نے سنا تھا کوئی میدان تھا، نام اس کا مباہلہ تھا. میری اور میں سب نے تمہارے فرمان اور سنا ہے کوئی مزدور علی سے آگے آگے چل رہے گا. نہ اللہ نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا، پھر تو نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑے گا نا کہ جو پیچھے چل رہا تھا وہ ظاہر تھا توحید کا، جو آگے چل رہی تھی وہ باطن ہے توحید کا. کر دیا خدا نے. یہ مطالبہ ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں جو علی سے آگے چلے بالکل ایسا ہے جیسے اللہ سے آگے چل رہا. حیرت ہے یہ مزدور علی سے آگے آگے چلتی رہی، نہ توحید نے روکا نہ مصطفیٰ نے ٹوکا. میں قربان آخر حقیقت کیا ہے؟ تو پھر تو نہ چاہتے ہوئے ماننا پڑے گا جو پیچھے چل رہا تھا وہ ظاہر ہے توحید کا، جو آگے چل رہی تھی وہ باطن ہے توحید. اسے 4 گھنٹے تک کھڑا رکھا دربار میں. میں قربان ہو جاؤں. اصل میں راجے مجلس اعظم تو یہ آنسو ہے جو ایک دکھیاری ماں اور دکھیاری بہن کی حسرت ہے. صدیوں سے یہ سفر کئی اسی لیے رہی ہے کہ اس کے پیچھے کسی ماں بیٹی کے ارمان پوشیدہ. جب تک کائنات کی ہر زبان آنکھ آنسو بہا رہی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی سیدہ کا جی نہیں بھرا ہے. میں اور آپ تو اتنے نرم دل لوگ ہیں کہ اگر محلے میں کسی ناچ شاد سے ہم جاگتے بھی نہ ہو، اس کے ہاں کسی بچے کی طبیعی موت بھی ہو جائے، وقت سے پہلے اگر کوئی بظاہر مر جائے تو ہمارا دل اس کے لیے تڑپنے لگتا ہے. وہ ماں کیا کرے جس نے اپنے بچے کی گردن اپنی گود میں کٹوائی. اجرک مع اللہ. ہم اور تم تو صرف ہم اور تم اپنی بات مان کر کے صرف مدینے کی مصیبتوں کے آزادار تھوڑی ہے. کربلا میں بھی شہادت بطول کی ہوتی رہی، شام کے بازاروں میں بھی بطول کا خون بہتا رہا. دو روایتیں سناؤں آپ کو. مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ذاکر مسائل پڑھ رہے تھے. کیا خوبصورت افضل، کیا خوبصورت، کیا اطمینان تھا ذاکری اور اپنی نوکری میں. مالک ذاکر کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس نوجوانی کے اندر اس نے اپنی ہر سانس سال محمد کے لیے وقف کر رکھی تھی. اور کیا رنگ تھا، کیا ادا تھی آپ عزاداروں کے آنسو بہانے کے. میں اس لیے مجبور ہو رہا ہوں کہ میں آپ کو سناؤں، آپ کو، کہ آپ کو عزت دی کیا رکھی ہے حسنین کی ماں نے. میری طرف دیکھیے گا،
یہ آپ کے لیے اور شاید بہت سادہ ہو، ہر کسی کے لیے اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن فیصلہ آپ اور میں آج آپ پہلی مجلس میں کم از کم کر کے اٹھے کہ کیا ہم اور آپ میں نیسو قوم اس عزت کے قابل تھے جو ہمیں مخدومہ عالمیان سے ملی ہے، اس مظلوم سے ملی ہے جس کا نام لینے کے لیے ہم قابل نہیں آئے۔ اجرکم علی اللہ، بس یہ اگر آپ نے وصول کر لیا نا تو پتہ نہیں کوئی ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوگا، اتنی سادہ بات ہے، شاید اتنی سادہ بات نہ سنی ہو، لیکن میں نے پچھلے سال اشرے اولا کی تیاریوں میں تیاری کے لیے یہ روایت میری نگاہ سے گزری تھی، اس سے پہلے یہ روایت میری نگاہ سے نہیں گزری تھی۔ اللہ کرے کہ آپ پر بھی وہی اثر، یہ وہی قیامت وہی اثر تھا جو میری ذات پر ڈھایا ہے۔ مجھے یقین ہے جیسے اللہ ایک ہے کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جب وہ فرش عزا پر بیٹھے گا، حسین کو آنسوؤں سے رو لیتا ہے نا، اور اس کا سننا اور اس کا ایک قدم عزا خانے کے اندر ہو، دوسرا عزا خانے کے باہر ہو، تو سنائے کالے برقعے میں کوئی بیوی ہے، مجھے معاف کر دینا، دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے جاتی ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ اللہ جانے حسین کا کیا دلسا ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ آنسوؤں کا خیال، اس گھرانے کے بزرگوں کو سیدہ کے آنسوؤں کا خیال، معاف کیجیے گا، کیا صرف مدینے میں آیا؟ نام لینا چاہ رہا ہوں، اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کیسی ذات کی طرف ہے جس کا پہلا حق ہوتا ہے کہ پہلے اس ذات کا تذکرہ ہو، پھر بیٹی کے مصائب سنائے جائے، لیکن زمانہ نے قدر ہی نہیں کی اس کی جسے لوگ ملکۃ العرب کے نام سے جانتے ہیں۔ مادر سیدہ، مادر سیدہ، مادر اصل سادات، اجرکم علی اللہ۔ اب حضور یہ ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آج کا میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یہ منظر میرے سامنے آ رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاؤں کہ یہ سفر کب سے شروع ہو چکا ہے۔ بس آخری دن تھا اس کا جو مادر حسنین کی ماں ہے اس دنیا کے اندر، سامنے تشریف فرماتے رسول، سنو جیسے سننے کے عادی ہو کر تمہارا مثال سنا ہوگا، کیونکہ ترسے ہوئے بھی ہو، تڑپتے ہوئے بھی ہو، کہتے جیسے ہی حضور کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور حضور کے سامنے آرام فرما رہی تھی، حضور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آخری وقت ہے اور حضور کی رحمت للعالمین آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک منٹ آنسوؤں کا سفر رک نہیں رہا تھا۔ پہلی منزل ہے اگر ہائے بلند نہ کی تو پھر اپنے مقدر پہ ایک ہائے ضرور بلند کرنا۔ سب نے سرکار کی طرف دیکھا، میری اور آپ کی پاک ملکۃ العرب بی بی نے، اور تڑپ کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ یہ ہے مادر بطول کا احساس کہ کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ رسول نے اور تڑپنا شروع کیا۔ رانا عاملان کے بزرگوں کی مالک مغفرت فرمائے، کائنات اللہ کی محبت نے تڑپنا شروع کیا اور تڑپ کے کہتے ہیں خدیجہ یہ کیا گفتگو ہے جو آپ فرما رہی ہے؟ میں مجھ سمیت اللہ کا دین آپ کا مطلوب ہے۔ کہا پھر آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ اب سنو گے، تڑپ کے کہتے ہیں خدیجہ میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ تم نے آج تک مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ میرے مولا آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، یہ میرا عقیدہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجلس پڑھانے والا، مجلس پڑھنے والا، مجلس میں بلانے والا، مجلس میں چل کے آنے والا، سب کا ثواب مل کر بھی اس کے ثواب کی برابری نہیں کر سکتا جو مجلس کی پہلی ہائے بلند کرتا۔ آپ کی ہر ہائے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ بلند ہائے بلند کرنے کا مقام ہے۔ جب رسول نے کہا نا کہ تم نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں، آخری فکر ہے کل سے تمہیں مصائب سناؤں گا، بی بی نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ میں یہ سوچ کے خاموش ہوں کہیں ایسا نہ ہو میں مانگ لوں آپ عطا نہ کر پاؤ۔
جو پہنچ گیا ہے اسے میں سلام کرتا ہوں. تم جانو حسین کی دکھیاری ماں کی مصیبتیں جانے اور اپنے اصل سادات کا فکرہ سناتا ہو. جیسے ہی رسول نے سنا تڑپ کے کہتے مانگ کے تو دیکھو سامنے محمد مصطفیٰ ہے. ماں جیسے انتظار کر رہی تھی دروازے کی طرف دیکھ کے کہا سیدہ بس لاج رکھنا میں حوالے کر رہا ہوں. بیٹی نے ماں کے قدموں پہ اپنے ہاتھ کو گرایا. ماں نے بچی کی کلائی کو تھاما باپ کی ہتھیلی میں رکھا. تڑپ نے کہا یا رسول اللہ اگر ہو سکے تو وعدہ کیجئے میرے جانے کے بعد اس بچی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آیا. رسول کی چیخ بلند ہے کہا خدیجہ جتنا رونا اس کے مقدر میں. الا لعنت اللہ على قوم الظالمين الا لعنت اللہ على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.